اور وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کے آتے ہیں اور اس چبوترے پہ پیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس چبوترا ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جس پہ صرف صحابہ اکرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے دین کی۔ آج آپ کی زندگی میں وہ لمحہ آ رہا ہے کہ اس جگہ پر آپ کو قدم رکھنے کا موقع مل رہا ہے، لہٰذا جتنا موقع مل سکے اس پہ نمازیں پڑھیے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف نفل نمازیں پڑھی جاتی ہوں، آپ کوشش کیجئے گا کہ جب فرض نمازوں کا وقت ہو رہا ہو، امام کی امامت میں نماز کا وقت ہو رہا ہو، تب اس پہ نماز پڑھیے۔ میں نے قیام اللیل بھی اس پہ رمضان میں پڑھی ہے، تراویح بھی سنی ہے، اور وقت کی بھی نمازیں، فیض حاصل کیجئے گا۔ اصحاب صفہ سے جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، مشکل سے آپ 12 یا 13 قدم چلیں گے، جیسے آپ نے یہ اصحاب صفہ پہ نماز پڑھی اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو پوری مسجد نبوی میں لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسجدوں میں، مسجد نبوی میں پھول دار ڈیزائن دار لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، لیکن صرف ایک ٹکڑا ایسا ہے جہاں ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ وہ جو حصہ آپ دروازے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور عائشہ کے حجرے کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی تو روح زمین کا صرف یہی خطہ ایسا ہے جو جنت میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، میں نے جس وقت اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے رمضان میں جب میں نے روزہ افطار کیا تو میرے زبان سے ایک ہی جملہ نکلا تھا کہ یہ اللہ، اگر ہمارے آقا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے تو پھر ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ آج ہم جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ نکالیے گا نہیں اب یہاں سے ہمیں۔ اس ہرے رنگ کے کارپیٹ کے کسی بھی حصے میں آپ جائیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو آپ دل کو یہ یقین دلائیے گا کہ آج اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی بدولت اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیتے جی جنت کا مزہ لینے کے۔ دیکھیں سارے معاملات سوچ کے ہیں، سارے معاملات نیت کے ہیں، جیسا آپ اپنا دل لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص حاجی کی ڈگری لینے گیا اور وہ ڈگری لے کے آ گیا۔ آپ کسی مشن پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ کسی ٹارگٹ پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ ایسے مقدس مقام پہ جا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے قلب کی کیفیت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے ایک بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہم سے محبت کرتے ہیں، اللن بھائی، ہم اور یہ ابھی اپریل کے مہینے میں عمرہ کرنے گئے۔ اللہ کی رحمت سے ابھی رمضان میں جب میں گیا ہوں تو اس 17 سفر میرے ہوئے ہیں، 17 بار اللہ رب العزت نے بلایا اپنے یہاں، ہر سفر میں کچھ نہ کچھ ساتھی رہے، مختلف طرح کے لوگ رہے۔ پہلی بار، مطلب یہ دل کی کیفیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اور یہ جیسے ہی اپنے کمرے سے پہلے دن جس دن پہنچے تھے مدینہ شریف، نہا دھو کے کپڑے بدل کے مسجد نبوی کی طرف چل رہے تھے، عصر کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے سے چند لمحوں پہلے عصر کی اذان شروع، تو جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو ہم لوگوں نے قدموں کو تیز کیا کہ جلدی سے اندر چلے جائیں تاکہ مسجد میں اندر جا کے جماعت ملے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا، جیسے ہی اشہدو ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی تو ان کی ایک چیخ نکلی اور یہ کہہ کے رو پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں آپ کا نام سن رہے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت ہی تو تھی، لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی برسوں سے وہاں پہ اذان سن رہا ہے، لیکن اذان کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو نماز کے لیے بلایا گیا ہے، بس چلو نماز کے لیے، لیکن اس میں ڈوب جانے کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں آپ کا نام سننے کو مل رہا ہے، آج میری یہ قسمت کہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں آپ کا نام سن رہا ہوں۔ تو یہ دلوں کا معاملہ تھا۔ سامنے جو کہ توسیع ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو سامنے کی طرف ایک بلڈنگ ٹوٹ رہی تھی، تو میں نے کہا اللن بھائی، میں نے آج تک یہاں گرد و غبار نہیں دیکھی، مدینہ شہر میں 3 دن 4 دن آپ ایک کرتا پہنے رہیے تو بھی میلا نہیں ہوتا، آج پتہ نہیں کیسے یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے تو ہلکی سی یہ غبار جو ہے وہ اڑ رہی ہے، تھوڑا دھول سے دکھ رہی ہے، خاک سی دکھ رہی ہے۔ کہنے لگے میاں اسی پہ ایک شعر سن لو، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی صورت بچی ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی۔ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی صورت بچی ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی۔
یہ ایمان کی حرارت ہے. جب آپ یہاں پر نماز ادا کر لیں گے تو جس جگہ پر ہرے رنگ کے کارپیٹ پہ آپ نماز پڑھیں گے، یہ قبلے کا اگر رخ ہے اور یہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قبلے کے رخ کے سمت میں ہرے کارپیٹ کی جہاں پہ ختم ہوتا ہے ہرا کارپیٹ، اس کے برابر سے جو لال کارپیٹ ملے گا وہ مسجد کا اور حصہ ہے. لیکن اگر ہرے کارپیٹ کے برابر سے ہی جس رخ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی رخ آپ 10 12 15 20 قدم آگے چل دیں گے تو وہاں چلنے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو مڑنا ہوگا، اور جیسے ہی مڑیں گے تو آپ کو روضہ رسول مل جائے گا. اس جگہ کے بارے میں بہت ضروری ہے، میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں. دیکھیں وہاں پر مختلف دنیا کے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، سب کے اپنے اپنے انداز الگ ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا پہناوا، بول چال، سب کے معاملات ہوتے ہیں. ایک عجب سی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پر پہنچتے ہی لوگ اپنے موبائل کو آن کر لیتے ہیں اور ایک مووی بنانے لگتے ہیں، ایک شارٹ چلنے لگتا ہے. کس جگہ پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ بڑی تعداد میں صحابہ اکرام کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ برسوں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، مکی زندگی سے لے کے اور مدنی زندگی تک 23 برس کا عرصہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا تھا، ان سے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی آ کے پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو کہتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کبھی چہرے مبارک کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں. آپ کے چہرے پہ جو چمک تھی، آپ کے چہرے پہ جو نور تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا اور میں کوئی چیز سی رہی تھی اور سلائی کرنے کے دوران میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. تو اندھیرا تھا تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جب مجھے سوئی نہیں ملی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری سوئی گر گئی ہے، نہیں مل رہی ہے، آپ میری مدد کیجئے. تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو جیسے ہی زمین کی طرف جھکایا ہے تو چہرے کی چمک سے جو روشنی تھی مجھے سوئی سامنے پڑی دکھ گئی اور میں نے سوئی اٹھا لی. نہ جانے کتنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے قدموں کے پاس بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے چہرے کو اٹھا کے، اپنی آنکھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ چہرے مبارک کو دیکھ لیں، لیکن جیسے ہی ایسے نگاہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ایسا ایک حجاب سامنے آ جاتا تھا، ایسا ایک نور سامنے آ جاتا تھا کہ ایک دم سے چوندھیا جاتے تھے اور پھر نظر نیچی کر لیتے تھے. وہ مقدس صحابہ اکرام جن کو رضی اللہ تعالیٰ کا، یعنی جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے لیے اللہ نے جنت کا کنفرمیشن دے دیا، ان کے ادب اور احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. اور آج اگر ہمیں اور آپ کو یہاں جانے کا موقع مل رہا ہے تو ہماری دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے موبائل سے تصویریں بنائیں. کس بات کی شفاعت کے طلبدار ہیں پھر ہم؟ یہاں پر تو پہنچنے کا معاملہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے رمضان شریف کے دن تھے، میں مدینہ شریف پہنچا تو عصر کی نماز کے بعد پہنچا تھا اور باب جبریل کا دروازہ بند تھا تو میں وہیں باہر بیٹھ گیا کہ باہر افطار کر کے اس کے بعد اندر جاؤں گا. تو میرے برابر میں ایک ضعیف کوئی صاحب بیٹھے تھے، کسی دوسرے ملک کے تھے. سلام دعا ہوئی، بات ہونے لگی ہماری ان کی، تو کہنے لگے بیٹے کب آیا آپ، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انڈیا سے آیا، آج ہی آیا، بس ابھی مغرب کے وقت اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو میں دروازے سے داخل ہوں گا اور سیدھے جا کے سلام پیش کروں گا. تو وہ بالکل مایوس سے ہو گئے، ان کا چہرہ ایک دم اتر سا گیا. تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا چچا کیا کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ اتنا زیادہ رنجیدہ کیوں ہیں؟ کب آئے آپ؟ کہنے لگے مجھے 7 دن ہو گئے آئے ہوئے، ابھی روضہ رسول پہ نہیں گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ جتنی بار اس طرف چلنے کے لیے ہمت کرتے ہیں گزری ہوئی زندگی کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اپنے اوپر کہ کس منہ سے وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، یہاں تک بلا لیا، یہ کیا کم ہے، اندر جانے کی ہمت نہیں ہے. میں نے کہا کہ چچا میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے، بچے کی طرح ہوں آپ کے، میری بات کو برا نہ مانیے گا. آپ 8 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، 7 دن آپ کے پورے ہو چکے ہیں. کل بھی اگر آپ اندر نہیں گئے اور آپ یہاں سے واپس اپنے وطن چلے گئے، ساری زندگی آپ اس ملال میں جئیں گے کہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے حاضری نہ دے پائے. آپ کے دل کی تڑپ کو میں سمجھ رہا ہوں. آپ کچھ دیر کے لیے لاڈلی اولاد بن جائیے
اور اس طرح سے وہاں پہ جائیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی شفاعت نہ ملی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اگر آپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ ہمت کر کے وہاں پہ جائیے گا، اور دل میں جو ان کو میں نے بتایا وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو اس طرف بڑھنے کی سعادت نصیب ہو، یعنی آپ جب ریاض آگے بڑھ رہے ہوں تو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیے، اور یہاں پہنچنے کے بعد سلام پیش کیجئے، اور سلام پیش کرتے وقت دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا بگڑا وقت سنوار دے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ وہاں پر پیش کرنا ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ جالی کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو کئی جالیاں ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن بیچ میں ایک جالی ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ 3 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں گول، سب سے پہلی والی جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسری جو ہے اس پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں۔ یہ ترتیب اس لیے بتائی گئی ہے کہ جیسا کہ کتابوں سے پتہ چلا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صورتیں ہیں اندر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں پر آپ کے پیر ہیں وہاں سے صدیق اکبر کا سر شروع ہوتا ہے، اور جہاں صدیق اکبر کے پیر آتے ہیں وہاں پر فاروق اعظم کا سر شروع ہوتا ہے۔ ایک یہ قول بتایا گیا ہے، اور ایک اور یہ بتایا ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی ہیں دونوں طرف میں، لیکن اس پہ میں یقین نہیں کرتا کیونکہ اندر تو میں گیا نہیں ہوں، جو میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ دیکھا، تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ ترتیب ہے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہیں، اس جالی سے 10 فٹ کے اندر، اس جالی سے جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو سناٹا سا دکھے گا، خالی سا دکھے گا، تو تقریباً 10 فٹ کی گہرائی کے بعد ہرے رنگ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس ہرے رنگ کے پردے کے پیچھے آپ کا روضہ انور ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے، ہمیں سنا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے سلام کو سننے کے بعد اگر ہمارے سلام میں عاشق رسول جھلک رہا ہے تو جواب بھی آتا ہے۔ اگر ہم جبرن مارے ڈھکیلے وہاں پہ پہنچے ہیں، ایک رسم ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو پھر ہمارے جیسوں تو وہاں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں تو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی لائن لگی ہے، ہم آپ کس گنتی میں ہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ جس نے اتنے اعمال خراب ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں کو بلایا، اور بار بار بلایا کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ۔